نائب صدر کاملا ہیرس نے بدھ کے روز اپنی سابق یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی میں الیکشن کے لیے اپنی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے خطاب کیا۔ ٹرمپ کے برعکس ہیرس نے ہفتوں پہلے کہا تھا کہ وہ الیکشن کے نتائج تسلیم کر لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی جمہوریت کا بنیادی اصول ہے۔ ہماری وفاداری کسی صدر یا پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ کے آئین کے ساتھ ہونی چاہیے اور اپنے ضمیر اور اپنے خدا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان تینوں کے ساتھ میری وفاداری کی وجہ سے ہی میں یہاں یہ کہنے آئی ہوں کہ اگرچہ میں اس الیکشن میں شکست تسلیم کر رہی ہوں مگر میں وہ جد و جہد ترک نہیں کر رہی جس نے اس انتخابی مہم کو آگے بڑھنے کی طاقت بخشی۔ While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. ان کی انتخابی مہم کے مطابق اس سے پہلے ہیرس نے فون پر ٹرمپ کو مبارکباد دی اور اقتدار کی پرامن منتقلی اور صدر کے تمام امریکیوں کا صدر ہونے کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کا کہنا ہے کہ منتخب صدر نے انتخابی مہم کے دوران ہیرس کی مضبوطی، پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو تسلیم کیا اور دونوں رہنماؤں نے ملک میں اتحاد کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے دونوں صدارتی امیدواروں سے فون پر بات کی اور اگلے روز قوم سے خطاب میں الیکشن کے نتائج اور اقتدار کی منتقلی پر بات کی۔ ہیرس نے اپنے خطاب میں اپنے عملے اور اپنے سپورٹرز کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ Only when it is dark enough. جب اندھیرا گہرا ہو تبھی آپ ستارے دیکھ سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں بہت سے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم تاریک عرصے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہم سب کے مفاد کے لیے میں امید کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے امریکہ اگر ایسا ہے تو آئیے ہم آسمان کو اربوں چمکتے ستاروں کی روشنی سے بھر دیں۔ روشنی، امید کی روشنی، اعتماد، سچائی اور خدمت کی روشنی۔ ہیرس کے خطاب نے 2016 کے اس غیر معمولی لمحے کی یاد دلا دی جب ایک اور خاتون صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ٹرمپ کے مقابلے میں اپنی شکست تسلیم کی تھی۔ منگل کو الیکشن کی رات ہیرس کے 2000 سپورٹرز آدھی رات کے بعد تک موجود رہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ریاستوں کے نتائج ٹرمپ کے حق میں آنے کے بعد فضا بوجھل ہونے لگی۔ بدھ کے روز ہیرس کے خطاب کے دوران بہت سے لوگ جذباتی ہو گئے۔ میں جاگی تو میں رو رہی تھی۔ گزشتہ رات میں ریلی سے روتے ہوئے نکلی تھی۔ اب میں پر امید محسوس کر رہی ہوں، میں واپس بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ آگے ایک طویل راستہ ہے لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ سفر کا اختتام نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں امید دلائی ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں، اپنے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے اور توجہ برقرار رکھیں۔ میں خوش ہوں کہ انہوں نے اپنی بات اس نقطے پر ختم کی۔ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہی جمہوریت ہے اور ہمیں جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ ٹرمپ نے ہیرس کے 224 کے مقابلے میں 295 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ بدھ کی صبح انہوں نے اپنی جیت کا اعلان کیا اور اپنے سپورٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ یہ لوگ ملک کے کونے کونے سے آئے، یونین، غیر یونین، افریقی امریکی، ہسپانوی امریکی، ایشیائی امریکی، عرب امریکی، مسلم امریکی، یہاں سب موجود تھے اور یہ خوبصورت ہے۔ یہ ایک تاریخی طور پر دوبارہ اجتماع تھا۔ ہیرس کی اپنی شکست تسلیم کرنے کے اس خطاب کے ساتھ ہی اس تند و تیز انتخابی مہم کا اختتام ہو گیا جو جولائی میں صدر بائیڈن کے انتخابی مہم سے الگ ہونے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ پیٹسی وڈاکسوارا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔